السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پہلے حصے میں ہم نے جانا تھا کہ کیسے یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا تھا، اور دوسری طرف کوفہ والے لوگوں نے کیسے مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا، اور اس حصے میں ہم جانیں گے کہ کیسے عباس علمبردار کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی۔ تو چلیے اس حصے کو شروع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارے خیمے والوں کو اکٹھا کیا اور آپ سب سے کہا، جتنے بھی خیمے والے لوگ تھے آپ سب سے یہ کہہ دیا کہ یزید صرف اور صرف مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یہاں سے روانہ ہو جائیے مکہ کے لیے۔ اور یہی کرا آپ نے۔ رات جب ہوئی تو آپ نے سارے دیے بجھا دیے کہ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین نے کسی کو بھی نہیں روکا تھا، انہیں معلوم تھا کہ یزید۔ لیکن جب آپ نے واپس دیے جلائے تو دیکھا تو سارے خیمے والے وہیں پر ہی تھے اور سب رو رہے تھے، حضرت امام حسین کے لیے سب رو رہے تھے کہ یہ کیوں آپ کی جان کا پیاسا ہے، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس حال میں تو بالکل بھی ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور کوئی بھی آپ کو چھوڑ کر وہاں پر نہیں گیا تھا، جبکہ ان کے سامنے موت تھی۔ ان کو پتا تھا کہ 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف یہ 82 لوگ، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، لیکن آپ کے حوصلے بہت زیادہ تھے، آپ کسی سے ڈر نہیں رہے تھے، یا آپ نے کوئی بزدلی نہیں کری تھی، آپ کو یقین تھا، کیونکہ یہی اس جنگ کا اصل مطلب بھی یہی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل رہے ہیں تو آپ کو آپ کی جان بھی لگا دینی ہے، مال بھی لگا دینا ہے، آپ کو کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ تو ان لوگوں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر وہاں پر وہ رک گئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور اب وہ دن آیا جب یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جنگ شروع ہونی تھی۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر تھا اور دوسری طرف صرف اور صرف 82 لوگ تھے۔ پھر جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور یزید سے کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے، کیونکہ وہ تو وہاں پر لڑائی کرنے کے ارادے سے بالکل آئے ہی نہیں تھے، لیکن یزید تھا جس کو لڑائی کرنا تھی، جس کو حضرت امام حسین کو قتل کرنا تھا۔ تو آپ نے یزید سے کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، ان کی آنکھوں کا نور ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ بے شک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیلا ہے، اور آپ نے بوسے دیے ہیں ان کی گردنوں پر، جس کو یزید نے کاٹ دیا تھا۔ بہت ہی دردناک واقعہ ہے یہ۔ بے شک آپ نے اپنے کندھوں پر بیٹھا کر حضرت حسین اور حسن کو کھلایا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا تمہیں میری نسبتیں نہیں معلوم، تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو کیوں رنگنا چاہتے ہو۔ بے شک آپ کی آنکھوں کے نور تھے جو حضرت امام حسین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیلے ہیں، وہ ان کو کمر پر باندھ لیا کرتے تھے اور چاروں طرف گھومتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے حسن اور حسین ان کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے، اور جب پیٹھ پر آ کر بیٹھے تو وہ جو سجدہ تھا وہ اتنا لمبا ہو گیا کہ پیچھے سے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ سجدے سے کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ تو سجدے پر حضرت امام حسین اور حسن بیٹھے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا تھا، اور آپ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ نہیں، ان کو مت ہٹاؤ میرے کندھوں پر سے۔ ایسی محبت تھی آپ کی، اور انہی کو یزید نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے قتل کرا، بھوک پیاس سے تڑپایا۔ کربلا کی جو زمین تھی وہ اتنی گرم زمین تھی کہ آگ کے برابر وہ زمین تھی، ریگستان تھا، اور آپ کے پاس تو چپلیں بھی نہیں تھی، یزید نے آپ کی چپلیں تک اتروا لی تھی، اور ایسے میں اس نے آپ کا قتل کرا ہے۔ تو آپ نے یزید سے کہا کہ کیوں تم اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگ رہے ہو، میں جنگ کرنا نہیں چاہتا ہوں، اور جنگ کے ارادے سے میں نہیں آیا ہوں۔ بار بار آپ اس سے یہ کہہ رہے تھے، لیکن وہ بدبخت مان ہی نہیں رہا تھا بات، اور انہوں نے یہ بھی بولا یا تو میں مکہ چلا جاتا ہوں، یا کسی بھی جگہ چلا جاؤں گا، کسی بھی ساحل کی طرف چلا جاؤں گا، بس تم مجھے جانے دو یہاں سے۔ لیکن وہ نہیں مانا، اس کو جنگ کرنا ہی تھی۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے جو یزیدی فوج میں ایک سپاہی تھا، وہ بہت بہادر سپاہی تھا، جس کا نام حر بن یزید ہے،
اس نے کیا کیا، 10 محرم کے دن یزید سے کہتا ہے کہ مان لو حسین کی بات، کیونکہ آپ نے 3 باتیں رکھی تھیں یزید کے سامنے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ تینوں میں سے ایک بات مان لو، چلو ہم جنگ نہیں کرتے یا انہیں مکہ کی طرف واپس جانے دیتے ہیں، شک وہ رسول اللہ کا نواسا ہی تو ہے۔ تو یزید کہتا ہے، اور جو بڑے بڑے وہاں پہ سپہ سالار بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایسا کہا کہ تجھے کیا کرنا ہے، اگر تجھے جنگ نہیں کرنا ہے تو چلا جا یہاں سے۔ اور جو حر بن یزید تھے، انہوں نے یزید سے کہا کہ تم میری بات نہیں مان رہے تو تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک، میں تو چلا حسین کے خیمے میں۔ اتنی بڑی بات اس نے یزید سے کہہ دی اور آ گیا حسین کے خیمے میں۔ جو حر بن یزید تھا وہ حسین کے خیمے میں آ گیا، اور اسی دن 10 محرم کے دن، کسی روایتوں میں ہے کہ ایک دن پہلے آئے 9 محرم کے دن، اور کسی میں ایسا ہے کہ 10ویں دن ہی آئے، تو دونوں میں سے ایک دن آئے، لیکن ہاں آئے تو وہ یزید کی فوج کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کے خیمے میں آ گئے۔ اور پھر جب آپ آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اب آخری وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، بے شک آپ کے ساتھ یہ جنگ لڑوں گا۔ اب جب جنگ شروع ہو ہی گئی تھی، عاشوراء کا دن تھا، اور وہاں حالات ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں لڑ رہے ہیں یزیدی فوج سے۔ پیاس کی شدت الگ ہے، دوپہر کا وقت الگ ہے، کڑکتی دھوپ ہے، عاشوراء کا دن ہے، اور آپ آج بھی اگر وہاں جائیں گے تو وہاں کی جو گرمی ہے، آپ کے پیر جل جائیں گے، وہاں پر چھالے پڑ جائیں گے آپ کے پیر میں، اگر آپ چپل بھی پہن کے جائیں گے تب بھی چھالے پڑ جائیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیروں سے چپل تک چھین لی تھی یزید نے، اور حضرت امام حسین نے بہت ہی بے بسی کے ساتھ دیکھا آپ کے بھائی عباس علمبردار کو، اور اب عباس علمبردار آپ سے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی میری طرف دیکھ کر بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ چچا آپ کیا مجھے ایک گھٹ بھی پانی نہیں پلا سکتے؟ سکینہ کی عمر 9 سال تھی، صرف 9 سال، کتنے دن ہو گئے تھے، پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، یزید نے پانی پہلے ہی بند کر دیا تھا، اور آپ پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ وہاں کے جو بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 6 سال کے تھے، 6 مہینے کے تھے، 2 سال کے تھے آپ کے بیٹے، سکینہ 9 سال کی تھی، خواتینیں تھیں جن کا پیاس سے بہت برا حال ہو رہا تھا۔ اور جب سکینہ خیمے میں سے اپنے چچا کو پکارنے لگی کہ سارے شہزادے پیاس سے بیزار ہو کر شہید ہو گئے ہیں، کیا خواتینوں کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا؟ تو آپ نے یہ سن کر مشکیزہ ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ میں پانی ضرور لے کر آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا، اور میں پانی لا کر سارے خیمے والوں کو پلاؤں گا۔ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور نہر فرات کی طرف بڑھے، تلواروں کا سامنا کیا، کیونکہ جو یزید تھا اس نے ہزاروں کی فوج نہر فرات پر تعینات کر دی تھی کہ کوئی بھی وہاں تک پانی پینے نہ آ سکے، لیکن آپ نے تلواروں کا مقابلہ کیا بہت مشکلوں کے ساتھ۔ پھر آپ نہر فرات پر پہنچے۔ نہر فرات کا جو پانی تھا وہ بہت ٹھنڈا تھا اور جوش مارتا ہوا پانی تھا، اور آپ کی جو شدت تھی پیاس کی وہ آج ہم کسی بھی چیز سے برابری نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ روزے سے بھی نہیں کر سکتے کہ روزہ ہے، پانی کی شدت ہے اور ہم روزہ کھولتے سے ہی پانی پی لیتے ہیں، وہ بھی کہیں بھی ہم برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ان کی شدت تھی وہ بہت الگ شدت تھی۔ پیاس سے تڑپ رہے تھے آپ لوگ، وہ سارے خیمے والے۔ پھر آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں، تو آپ نے کیا کیا کہ چلو لیا اور تھوڑا سا پانی ایسے ہاتھ میں لے لیا پینے کے لیے، اور جیسی پانی کو دیکھا اور انہوں نے پانی پھینک دیا کہ میں کیسے یہ پانی پی سکتا ہوں، اور اپنے آپ کو کوسنے لگ گئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پانی سے تڑپ رہے ہیں، سارے خیمے والے، بچیاں، خواتین، سب کا برا حال ہے، اور میں یہاں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فوراً پانی پھینک دیا۔ پھر آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور پانی بھرنا چالو کیا۔ پانی بھر کر جب آپ واپس آنے لگے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے، جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھے، جو یزیدی فوج کا تھا، عمر بن سعد جو تھا، وہ جس سپہ سالاری کر رہا تھا، اس نے کہا ساری فوج والوں سے کہ یہ پانی خیمہ حسین تک نہیں پہنچنا چاہیے، بے شک اگر جو یہ پانی خیمہ حسین تک چلا گیا تو ہم پر جنگ بہت بھاری پڑ جائے گی۔ یہ اس کا ڈر تھا، صرف ایک پانی پینا
کھانا بھی نہیں تھا کہ کھانا کھا لیا تو انسان میں طاقت آ جائے گی، صرف پانی تھا، اور اس نے بہت ہی سختی کے ساتھ منع کرا کہ اگر یہ پانی خیمہ حسین تک پہنچا تو ہمیں یہ جنگ بہت بھاری پڑ جائے گی، جبکہ اس کا لشکر جو تھا وہ 22,000 کا لشکر تھا، 22,000 کا لشکر تھا۔ اور کہنے لگے کہ عباس کو روکو، اس کو پہنچنے مت دینا خیمہ حسین تک۔ اور اللہ جانے کدھر سے ایک ظالم آیا، اور جس ہاتھ میں آپ مشکیزہ لیے ہوئے تھے اس نے اس ہاتھ پر تیر چلایا، اور تیر اس طرح سے لگا کہ وہ جس ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے تھے وہ پورا ہاتھ الگ ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، اور جب دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا تو اس نے پھر سے تیر چلا دیا، اور دوسرا ہاتھ بھی آپ کا ختم ہو گیا۔ آپ کے دونوں ہاتھ جو تھے وہ کٹ چکے تھے، لیکن آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے جو مشکیزہ تھا وہ چمڑے کا مشکیزہ تھا، آپ نے اپنے دانتوں میں اس مشکیزے کو پھنسا لیا، اور گھوڑے پر آپ ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، لیکن آپ نے اپنے دانتوں میں وہ مشکیزہ پھنسا لیا، اور آپ آنے لگے خیمہ حسین کی طرف۔ تو جو یزید کی فوج تھی اس نے کیا کرا کہ تیر لیا، نہ جانے وہ کون تھا، نام تو بالکل بھی نہیں پتا اس ظالم کا، تو اس نے تیر چلایا اور اس طرح سے مارا کہ آپ کی داہنی آنکھ کی جو پتلی تھی وہ پوری باہر آ گئی۔ ایسا تیر اس نے چلایا کہ ڈائریکٹ آپ کی آنکھ میں لگا، اور آپ کی آنکھ کی جو پتلی تھی وہ باہر آ کر لٹک گئی، اور تیر لگا ہوا ہی ہے آنکھ میں۔ کیا عالم ہوگا وہ! اور اس عالم میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اے سکینہ میں پانی لاؤں گا، تم خوب پینا، کٹا ہے بازو چھدا ہے سینہ، یہ آپ کی زبان سے اس وقت الفاظ نکل رہے تھے۔ اس وقت آزمائش کا کیا عالم تھا، لیکن آپ نے حوصلہ بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے جب دانت میں لیا اور اس نے جیسے ہی تیر مارا اور آپ کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، دوسری آنکھ میں جو تھا وہ پورا خون جم گیا تھا، اور ایک جو آنکھ تھی اس کی پتلی تو باہر آ ہی گئی تھی۔ پھر ظالموں نے ایک کے بعد ایک تیر برسانا چالو کر دیا آپ کے اوپر، اور جب تیر برسائے تو ایک تیر آ کر آپ کے مشکیزے پہ لگ گیا، اور مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی وہیں گر گیا۔ تو پھر آپ کی آہ نکلی کہ اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا، میرا بازو کاٹ دیا، میں جب بھی خاموش تھا، میری آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، میں جب بھی خاموش تھا، یہ پانی تو مجھے سکینہ تک پہنچانے دیتا، تو نے مشکیزہ بھی پھوڑ دیا، اور آپ اسی غم میں اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ اب گھوڑے سے نیچے کیسے گرے، تو آپ کے تھے نہیں، آنکھ بھی آپ کی زخمی ہو گئی تھی، دکھنا بند ہو گیا تھا آپ کو، اور جو گھوڑے سے گرا ہے، اگر آپ کے ہاتھ ہوتے تو آپ خود کو سنبھال بھی پاتے، لیکن آپ اس طرح سے گرے گھوڑے پر سے نیچے کہ آپ کو سنبھالنے والا تو وہاں کوئی تھا نہیں، آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے تھے، اور گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ اور جس وقت عباس علمبردار گھوڑے سے گرے، آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا، اور آپ آئے اپنے گھوڑے پر، آپ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ اتنی تیزی میں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے کہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کا جو امامہ تھا وہ پورا کھل گیا تھا، اور کھل کے ایسے ہو گیا تھا کہ پورا الجھ گیا تھا، اور آپ نے عباس علمبردار کو اپنی گود میں لٹایا اور فرمایا کہ تیر لگا ہوا ہے، اب میری جان باقی نہیں رہی، اور آپ نے عباس کی آنکھوں سے وہ تیر نکالا۔ کیسا عالم ہوگا کہ وہ آپ کی گود میں ہیں اور آپ ان کی آنکھوں میں سے تیر نکال رہے ہیں، چھوٹا موٹا تنکا بھی نہیں ہے، تیر ہے، خطرناک تیر آپ ان کی آنکھوں میں سے نکال رہے ہیں، اور نکالتے وقت ان کی آنکھ کی پتلی بھی انہی کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ فرمانے لگے کہ میری صرف اور صرف 3 خواہشیں ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ اب عباس علمبردار نے حسین سے کہا کہ میری 3 خواہشیں ہیں
کہا کہ میری آنکھوں میں جمع خون صاف کر دیجئے، اور آپ نے اپنی خواہشیں بتائیں. کہا کہ میری آنکھوں میں جمع ہوا خون ہے وہ صاف کر دیجئے، میں آپ کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اپنے امامہ لیا اور اپنے امامہ سے ان کی آنکھوں کا خون صاف کر رہے ہیں جو جم گیا تھا. ایک آنکھ سے تو وہ ویسے بھی نہیں دیکھ پاتے، جو دوسری آنکھ تھی اس میں بھی پورا خون جمع ہوا تھا. تو آپ نے وہ خون صاف کیا اپنے امامے سے. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اب آگے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میری لاش کو خیمے تک نہ لے جانا. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کیوں، ساری لاشیں تو وہی ہیں، تو میں تمہاری لاش وہاں تک کیوں نہ لے جاؤں؟ تو عباس علمبردار نے فرمایا کہ سکینہ کو میں اپنا منہ نہیں دکھا سکتا. بے شک سکینہ سے وہ وعدہ کر کر آئے تھے کہ میں پانی لے کر کے آؤں گا، اور آپ اس حال میں تھے کہ پانی واپس لے کر جا ہی نہیں سکتے تھے. مشکیزہ بھی آپ کا پھوٹ گیا تھا اور آپ پوری طرح سے زخمی ہو چکے تھے. آپ ہر طرح سے زخمی ہو چکے تھے، تو واپس ان کو جانے کا بالکل بھی حالات ایسے تھے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے یہیں چھوڑ دینا، اور یہ کہہ کر آپ کی سانسیں بند ہو گئیں، آپ کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں، اور آپ کی روح نکل گئی. اب 56 سال کی عمر ہے آپ کی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 56 سال کی عمر ہے. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور ایک آہ بھری اور کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی. کیونکہ عباس علمبردار کو وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے. تو جب وہ شہید ہوئے تو ان کا بہت برا حال تھا، بہت برا حال. تو انہوں نے آپ کو اٹھایا اور اپنی کمر سے باندھا. وہ کمر سے باندھ کر خیمہ حسین تک لے کر آ گئے. واپس جو ان کے خیمے تھے وہاں تک لے کر آئے اور آپ کی لاش کو وہیں رکھا. اور جو ساری خواتینیں تھیں اور سکینہ تھی وہ پوچھنے لگی کہ عباس ابھی تک نہیں آئے، چچا ابھی تک نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ چچا ابھی تک نہیں آئے، پانی لینے کو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ پانی تو نہیں لائے بلکہ وہ خود بھی پانی کے لیے نانا کے حوض کوثر پر چلے گئے. اور یہ سن کر سب کا بہت برا حال تھا، بہت برا حال. اور پھر جب آپ عباس علمبردار کی لاش لے کر آئے اور پیچھے لے جا کر رکھ دی جہاں پر سب کی لاشیں اکٹھا تھیں، مسلم بن عقیل کی، عبد الرحمن کی، عبداللہ شہید ہوئے تھے، حسن تھے، عبداللہ، قاسم، سارے شہیدوں کی لاش آپ نے پیچھے لگا رکھی تھی، اور اسی کے ساتھ عباس علمبردار کی بھی لاش وہیں تھی. پھر آپ بہت زیادہ، آپ کا جو دل تھا وہ بہت زیادہ بھاری ہو چکا تھا. تو آپ نے اپنے 2 سال کے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ظالم اس بچے کو بھی نہیں بخشیں گے. انہوں نے پیار کرنے کے لیے اپنے گود میں اپنے بیٹے کو لیا، اور جیسے ہی آپ کے بیٹے کو اپنے گود میں لیا تو ایک ظالم جو یزیدی فوج کا تھا اس نے ایک تیر مارا، اور تیر ڈائریکٹ آپ کے حلق میں جا کر لگا اور آپ کی آہ بھی نہ نکلی. اور وہ تیر داہی طرف بھی جا سکتا تھا، بائیں طرف بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ ڈائریکٹ آ کر آپ کے گلے میں لگا اور آپ کی آہ بھی نہ نکلی. وہیں آپ کا انتقال ہو گیا. اور وہ عالم بہت ہی دردناک تھا کہ آپ کا 2 سال کا بیٹا ہے، آپ نے محبت پیار کرنے کے لیے اس کو گود میں لیا اور ظالم نے ایک تیر مارا اور وہ وہیں انتقال فرما گئے. پھر ان کا تو بہت برا حال تھا، بہت برا حال. آپ نے ان کے خون کو ہاتھ میں لیا اور ایسے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف کرا کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو اس سے راضی ہے تو میں بھی اس سے راضی ہوں. بے شک یزید نے پورا خاندان تباہ کر دیا، آپ کے رسول کا پورا خاندان تباہ کر دیا اس یزید نے. اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سبھی ساتھی شہید ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا تھا. اور آپ خود بھی کافی لمبے وقت سے جنگ کر رہے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، یزیدیوں کی فوج سے لڑ رہے تھے. اب آپ تنہا تھے، اور اس کے باوجود بھی آپ کے مقابلے یزیدی فوج سے کوئی بھی لڑنے نہیں آ رہا تھا. یہ بہت فخر کی بات ہے کہ آپ اکیلے ہیں اور یزیدی ادھر فوج ہے، اور فوج میں سے کوئی بھی آپ سے سامنا کرنے نہیں آ رہا تھا، کوئی بھی لڑنے نہیں آ رہا تھا. سب کو ایک خوف تھا آپ کے سامنے لڑنے آنے کا، کیونکہ آپ بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے آپ.
کیونکہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے جنہوں نے ایک وقت میں جنگ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، اور پھر ایک تیر آ کر سیدھا آپ کے گلے کے نیچے لگا، آپ لڑکھڑا گئے۔ پھر وہ جو شامیر بن یزید تھا اس نے کہا کہ کاٹو اس کا گلا، حضرت امام حسین کا گلا کاٹ دو، لیکن کوئی بھی نہیں آگے آ رہا تھا، کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی، جبکہ آپ ٹوٹ چکے تھے، پورے ٹوٹ چکے تھے۔ آپ کے بھائی انتقال فرما گئے تھے، آپ کے سارے ساتھی شہید ہو گئے تھے، آپ کا 2 سال کا بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا، آپ پہلے ہی اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ پھر جو ایک تیر جو آپ کے بازو کے پاس آ کے لگا تھا اس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا، آپ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو آپ جب سجدے میں گئے تو ایک سنان بن انس تھا، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے آپ کی گردن کاٹ دی۔ جب آپ سجدے میں تھے وہ اتنا بزدل تھا کہ جب آپ کھڑے ہوئے تھے جنگ میں جب تو اس نے کچھ نہیں کرا، لیکن جیسے ہی آپ سجدے میں گئے اس نے آپ کی گردن کاٹ دی اور آپ کا سر الگ ہو گیا، اور ایسے ہی آپ کی بھی شہادت ہو گئی۔ تو یہ پورا کربلا کا جو واقعہ ہے یہ بہت دردناک واقعہ ہے، یہ کوئی ڈھول تاشوں سے منانے والا تہوار بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر، اور بہت ہی تکلیفوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر، اور یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان مال سب قربان ہے۔ اور پھر آخری میں جس نے بھی آپ کو مارا تھا وہ ہر ایک انسان قتل ہوا، پھر وہ شمر بھی مارا گیا، ابن زیاد بھی قتل کر دیا گیا، اور کچھ بھی نہیں بچا۔ اور جتنے بھی سپہ سالار تھے، وہ جو سعد تھا، زیاد تھا، اور جو ہر ایک جو تھا اس کے سر ایسے سامنے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ سب کا قتل ہو چکا تھا اور سب کے سر ایسے رکھے ہوئے تھے۔ تو جو ابن زیاد کا سر تھا اس کے پاس ایک سانپ آ رہا تھا، اور سانپ اس کی ناک میں سے جا کر ڈائریکٹ منہ میں سے نکلتا، پھر ناک میں جاتا، پھر منہ سے نکلتا، اور ایسے ہی وہ سانپ بار بار اس کی ناک میں سے نکل کر منہ میں سے نکل رہا تھا، مسلسل یہی ہوتا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ دکھایا ہے کہ اس خبیث کو سانپوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، جس نے یہ جنگ شروع کری تھی، یزید نے جو جنگ شروع کر دی تھی وہ بھی مارا گیا۔ تو یہ جو پورا واقعہ تھا یہ بہت دردناک واقعہ تھا۔ امید ہے آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ تو ملی ہوگی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم اجرنی من النار۔ السلام علیکم۔